تو میرے بھائی، ہم جب دنیا کے سفر میں آتے ہیں، ہمارا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک ہمارا اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ اس پوائنٹ کے بیچ میں ساری بنیادی ضرورتوں کے انتظام اللہ نے ہمارے لیے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہم دنیا میں آتے ہیں، سب سے پہلا جو ہماری ضرورت ہے، جیسے کوئی بچہ فرانس پڑھنے کے لیے گیا، اترتے ہی اس کو امیگریشن کے بعد سب سے پہلے کیا چاہیے؟ ہوٹل چاہیے۔ بھائی کہاں میں نے اسٹے کرنا ہے؟ اگر ہوٹل کا انتظام کمپنی نے نہیں کیا، یہ ابا نے نہیں کیا، یہ رہائش کا بتایا نہیں کہ فرانس میں میرے چاچا کے گھر چلے جانا، ماموں کے گھر چلے جانا، اس کا مطلب ابا آپ سے غافل ہے۔ ایویں ہی کسی نے ہو سکتا ہے جہاز میں بٹھا دیا ہو آپ کو، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں جا رہا ہے اور اس میں وہاں ضرورت کیا ہے۔ ہم جب دنیا میں آتے ہیں اس سفر میں، تو اینڈنگ پوائنٹ جو ہمارا شروع ہوتا ہے دنیا میں آتے ہی، اس وقت ہمیں سب سے پہلے رہائشی ہوٹل کی ضرورت۔ کس کی ضرورت ہے؟ رہائش اور کیئر کرنے کے لیے ایک شخصیت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس وقت اپنی کیئر خود بولو نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے میں نے تیرے لیے ایسے ہوٹل کا انتظام کیا، لگژری ہوٹل ہے جو کسی کو میسر نہیں ہے، وہ ہے تیری ماں کی گود۔ پہلے سے ماں موجود ہوتی ہے، بغیر ماں کے کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ بغیر باپ کے تو پیدا ہو جاتے ہیں، ماں کے بغیر نہیں ہوتا کوئی پیدا۔ یہ میں نے اس لیے کہہ دیا تاکہ انگریز ناراض نہ ہو نا، وہ کہیں یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو، بغیر ماں کے، باپ کے بغیر۔ تو میں نے ان کو فیور دیا تھوڑا سا، باپ کے بغیر تو ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کہیں گے ہماری پیدائش کا انکار کر دیا، ہم تو وداؤٹ باپ بھی ہوتے ہیں ہم لوگ۔ تو میں نے مانتا ہوں کہ ہوتے ہیں، آپ بھی ہوئے ہوئے ہیں نا، میں آپ کے ہونے کا انکار نہیں کر رہا۔ ویسے تو بغیر باپ کے بھی نہیں ہوتا، اگر صحیح بات کی جائے نا تو ہوتا سب کا کوئی نہ کوئی باپ ہے۔ ہاں ہم لوگ کو پتا ہوتا ہے، ان میں سے بہت سو کو پتا نہیں ہوتا، پکڑا جاتا ہے بعض دفعہ ڈی این اے سے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے فوکس ہی نہیں کیا نا ہم دنیا میں آئے کیوں، انہوں نے فوکس کیا کہ ہم اپنی لائف کو لگژری کیسے بنائیں۔ میڈیکل سائنس میں ترقی کر لی انہوں نے، ٹیکنالوجی میں ٹھیک ٹھاک ترقی کر لی، لیکن مقصد ہی بھول گئے کہ ہم آئے کیوں تھے۔ تو اب مجھے بتاؤ، انسان کا اینڈنگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے دنیا میں آتے ہی، اس کو سب سے پہلے رہائش کے لیے کیا چاہیے؟ بولو نا، ہوٹل۔ کیئر کرنے والا، جیسے ہوٹل میں بھی تو کیئر کر رہے ہوتے ہیں نا وہاں کے ملازمین، ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں گے آپ کی نام کی تختی لے کے، جتنا اچھا ہوٹل ہوگا وہاں۔ ایک تو یہ ہوٹل ہے جو کینٹ اسٹیشن پہ ہوتے ہیں، منجی مل جاتی ہے کرائے پر، وہ بھی کرایہ آپ دو، سو کوئی اور رہا ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہوٹل ہے غریبوں کے بیچاروں کے، لیکن غریب زیادہ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے۔ خیر، تو دنیا میں جیسے ہی آئے اللہ نے ایک لگژری رہائش کا انتظام کیا، وہ رہائش کیا ہے ماں کی گود۔ کیسا تڑپتا ہے بچہ ماں کی گود کی طرف، کیسا سکون ملتا ہے ماں کے ساتھ چپکنے میں۔ گھروں میں بچے پیدا کیا کرو، فطرت کی عکاسی نظر آتی ہے، ماں کی ممتا نظر آتی ہے، تمہیں بیوی سے محبت ہو جائے گی، یار اتنا پیار دے رہی ہے بچے کو، کیونکہ جو تمہارے ساتھ ایٹیٹیوڈ تھا نا اس میں تمہیں، یعنی بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں پیار شارٹ نظر آیا تمہیں، تو تم یہ سمجھے اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو تمہیں ایسا لگے گا دل صرف اسی کے سینے میں ہے، باقی سب دل لیس لوگ ہیں۔ میں جب یہ ماسیاں دیکھتا ہوں نا جو روڈوں پہ پھر رہی ہیں بیچاری، جن کا کوئی گھر بار نہیں ہے، کیسے دھکے کھا رہی ہیں، اور ان کی گود میں چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ روڈ پہ دھکے کھاتی پھر رہی ہے، ماری ماری پھر رہی ہے، اپنا بچہ نہیں چھوڑ رہی۔ کاش اس بچے کو بڑے ہو کر قدر ہو جائے کہ میری ماں نے اس وقت جب مجھے کوئی سینے سے لگانے کے لیے، جب مجھے کوئی تیار نہیں تھا، اس نے میری کیسی کیئر کی ہے۔ آپ دیکھ لیں جو روڈوں پہ بیچاری غریب عورتیں گھوم رہی ہوتی ہیں، جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا، ایک میلا کچیلا سا بچہ ان کی گود میں، پھٹے پرانے سے کپڑے، اس بچے کو نہیں پتا تیری کیئر کے لیے خدا نے کیسا انتظام کیا ہے، تیری کیا ویلیو سوسائٹی میں، کیسے دھکے کھا رہی ہوتی ہے۔ بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کی وہ محنت بھول جاتا ہے، پھر یہ بچہ جب ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا، بدتمیزی کرے گا، بتاؤ خدا کو غضب نہیں آئے گا کہ تو کر کیا رہا ہے، کس کے سامنے تو آواز اونچی کر رہا ہے۔ میں جب بھی یہ منظر دیکھتا ہوں اس سے رہا نہیں جاتا، میرا دل چاہتا ہے میں اس کی ویڈیو بناؤں اس بچے کی۔ دیکھ تیری ماں بھوکی پیاسی روڈ پہ بیٹھی ہوئی، کبھی ادھر بھیک مانگ رہی، کبھی ادھر بھیک مانگ رہی، اور تجھے دودھ بھی پلا رہی ہے۔ دیکھ کتنے سال تک تو میلا کچیلا تھا نا، دیکھنے میں بھی کوئی اٹریکٹیو نہیں تھا تو۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس کی ویڈیو بناؤں، بچہ جب بڑا ہو جائے نا تو اس کو یہ ویڈیو دکھاؤں میں
کہ تو جو آج 5-6 فٹ کا قد نکالا ہے نا تو نے اور محلے کا دادا بنا ہوا گھوم رہا ہے، ایک وقت تجھ پر ایک طویل عرصہ تیرے اوپر یہ گزرا ہے جس وقت تجھے کسی نے سہارا، بولو کسی نے سہارا نہیں دیا، کس نے سہارا دیا تجھے؟ جس کی آج تیری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، تو اپنے باس کے سامنے تو آواز نہیں اونچی کرے گا کبھی بھی۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے غصے کے تیز تکبر والے باس کے سامنے کبھی نہیں چیختے، کچھ بھی کر رہا ہو سر 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 کر کے مکھن لگاتے رہیں گے، چاپلوسی کرتے رہیں گے۔ میں نے نہیں دیکھا ایئر ہوسٹس کبھی مسافروں کے سامنے چیخی ہو، برداشت کرے گی۔ کبھی دیکھا آپ نے جہازوں میں ایئر ہوسٹس کو کسی پیسنجر کے سامنے چیختے ہوئے؟ جتنا بھی بدتمیزی کر لے پیسنجر، ایئر ہوسٹس کو حکم ہے کیا کرنا ہے؟ اف نہیں کرنا ان کے سامنے، وہ نہیں کرے گی اف۔ ماؤں کے سامنے چیختے ہوئے ہم نے بیٹے بھی بہت دیکھے اور بیٹیاں بھی بہت دیکھی ہیں، اور اب تو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جس پہ تمہیں فخر ہے نا، اگر تم باپ کے سامنے خاموش رہنا نہیں سیکھے، ماں کے سامنے آواز پس کرنا تم نے اگر نہیں سیکھا، خدا تمہاری اس تمام تر ٹیکنالوجی اور ترقی کے باوجود تمہیں جہنم کی آگ میں جھونک دے گا، وہ ڈال دے گا۔ قرآن دھمکیاں دے کے کہتا کیا ہے؟ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ کام اللہ پہ بہت آسان ہے، یہ نہ سمجھنا کہ آگ میں نہیں ڈالے گا وہ۔ تھوڑا سا ٹھنڈا پانی مل۔ خدا نے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی ہمیں پرمیشن، بولو بھائی، نہیں دی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچپن کو بھول جاتے ہیں۔ خدا بولو نہیں بولتا۔ آج اخلاق اخلاق اخلاق، دوستوں سے خوش اخلاقی، گرل فرینڈ سے خوش اخلاقی، کوئی ثواب نہیں ہے گرل فرینڈ سے اچھے اخلاق سے بات، یہ کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، یہ درندگی ہے، حیوانگی ہے۔ نبی نے فرمایا تمہارے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ۔ یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ مجھ سے چینج ہی کرنا پڑے گا، کبھی اکیلے میں ملیں گے تو بیٹھ کے بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔ وہ بات کیا چل رہی تھی؟ ہم تو ٹرین میں اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ سے اترنا ہی نہیں چاہیے تھا ہمیں، میرا خیال بات ہی بھول گیا یار، میں نے یہاں بندہ بٹھایا ہوا تھا، ٹاپک کیا چل رہا تھا؟ نہیں یہ تو ٹاپک، جی ہاں میں یہ کر رہا تھا، میں ایک مثال دے رہا تھا کہ انسان کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جو سفر میں جب آتا ہے، جس دن ماں نے بچہ جنا ہو تو اللہ اس کے لیے ایک لگژری رہائش کا انتظام کرتے ہیں جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماں کی گود۔ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ جیسے ہی آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، کہیں سفر پہ آپ ہوں، تو نہا دھو کے سب سے پہلے آپ کو کس چیز فکر ہوتی ہے؟ کھانے کی۔ آپ کے ابا نے اس کا بھی انتظام کیا ہوا تھا، اس کا مطلب آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو کسی نے بھیجا ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تھوڑی دیر میں اسے لگتی ہے بھوک، ایسا بہترین انتظام اللہ نے اس کے لیے کیا، ماں کی چھاتی میں 2 چشمے جاری کر دیے۔ ڈارون کا باپ 100 دفعہ مر کے 100 دفعہ پیدا ہو جائے، اس بات کا جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کیسا نیچر کا اتفاق ہے کہ ادھر دنیا میں آیا اور ادھر ماں کی چھاتیوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے جاری کر دیے، اور ایسے چشمے کہ اس سے زیادہ سوٹیبل خوراک بچے کے لیے ہزاروں سال میں بھی سائنسدان محنت کر کے مشینوں کے ذریعے نہیں بنا سکے اب تک۔ فطرت سائنسدانوں سے بھی زیادہ ذہین ہو گئی بھائی، اے بھائی، سائنسدان اب تک ایسا دودھ نہیں بنا سکے جیسا نیچر نے بچے کے لیے بنا دیا۔ بنایا یہ بنا نہیں ہے، یہ بنایا گیا ہے، یہ آرڈر پہ مال تیار ہوا ہے، یہ خود بخود نہیں ہوا۔ پھر جب آپ ہوٹل میں کہیں سفر پہ جاتے ہو، آپ کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی، آپ پوچھتے ہو کھانا کہاں سے ملے گا؟ بچے کو کھانے کا انتظام ہے لیکن بچے کو پتا نہیں ہے ملے گا کہاں سے۔ اللہ نے بچے کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے پیدا ہوتے ہی، جب اسے دنیا میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، لا تعلمون شیئا، اللہ کہتے تمہیں کچھ بھی پتا نہیں ہے، لیکن ایک چیز پتا ہوتی ہے اس کو کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا اور میرے حلق میں اترے گا کیسے۔ کچھ چوسنے کا عمل جو ہے یہ بھی فطرت نے سکھایا ہوا ہے اس کو، یہ بھی سکھایا ہوا ہے قدرت نے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جتنے بھی انسٹرومنٹ چاہیے تھے تمہیں،
جتنے بھی بنیادی ضرورت کی چیزیں تھی وہ ساری ہم نے پیدا ہوتے ہی پرووائڈ کر دی. تمہاری کھوپڑی میں 2 آنکھیں لگا دی تاکہ تمہیں دیکھنے کے لیے راستہ نظر آئے. تمہارے دماغ میں 2 کان فٹ کر دیے تاکہ تمہیں لوگوں کی آوازیں سمجھ میں آئے اور کمیونیکیشن میں آسانی ہو. ایسے جیسے ابا نے موبائل میں بیلنس ڈال کے بھیجا ہو آپ کو فرانس, بیٹا وہاں پہنچتے ہی فون کر لینا. ایسا نہ ہو کہ کوئی کمیونیکیشن میں کوئی مسئلہ آئے تو تمہارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں موبائل فون میں نے تیری کان میں لگا دیا ہے. لوگ جب تجھ سے بات کریں گے تو فون کی ضرورت نہیں ہے, جب وہ بات کریں گے تو وہیں سے ریز نکلیں گی اور تیرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائیں گی اور وہیں سے ان کو میں آواز کی لہروں میں تبدیل کر دوں گا. آپ کیا سمجھتے ہو یہ کان کے پردے کیا یہ قدرت کا کم شاہکار ہے کیا؟ آنکھ سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ گوشت تو وہ بھی ہے, دماغ زبان سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ ناک سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ صرف کانوں سے کیوں سنائی دیتا ہے؟ اتنا سا باریک پردہ ہے, اس میں ایسے سافٹ ویئر لگا دیے ہیں کہ آواز کی لہریں جب ٹکراتی ہیں وہ ریورس ہوتی ہیں, وہ ایسی لہروں میں چینج ہوتی ہے کہ دماغ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا بول رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ ہاتھ سے سن سکتے ہو, صرف کان ہے جس میں ایک باریک پردہ ہے, اس میں ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ یہ فرق کر لے گا کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے, کتنی اونچی آواز سے کہہ رہا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, کہتے ہیں آنکھیں بنائی میں نے. ماں باپ سے زیادہ احسان کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا. آج اللہ کے سامنے بھی چیخ رہے ہیں, ماں باپ کے سامنے بھی چیخ رہے ہیں. اور یہ بااخلاق طبقے کی بات کر رہا ہوں میں, بد اخلاقوں کی بات نہیں کر رہا. بہت سے بد اخلاق ہم نے دیکھے ہیں, دوستوں سے لڑتے ہیں, باس سے لڑتے ہیں, باپ کے سامنے آواز کیا ہو جاتی ہے؟ پست ہو جاتی ہے ان کی. ماں کے سامنے آواز پست ہو جاتی ہے. خدا کو یہ زیادہ محبوب ہے. خدا کے حکم کے آگے سر کو جھکا لیتے ہیں, خدا سے اونچا نہیں بولتے. خدا سے اونچا بولنا کیا ہے جب اللہ کا حکم سنایا جا رہا ہے اور آپ اسے تکبر سے نظر انداز کر دو. کتنے لوگ ہیں یار, میں شریعت نہیں مانتا, میں ان مولویوں کی باتیں نہیں مانتا. بھائی یہ کاروبار کا طریقہ حرام ہے, اب ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو, نہ پڑھو میرے بھائی. مولوی تو بیچارہ خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے, نہ پڑھو آپ. آپ کیا سمجھتے ہو ہمارا نقصان ہو جائے گا؟ کل مجھے کسی نے کہا کہ ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بہت زیادہ بےہودہ لباس میں آ رہی ہیں, اس کو روکیں. میں نے کہا جانے دو جہنم میں, جانے دو, بہت بڑی جہنم اللہ کی, اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا. وہ نہیں, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے خدا کو. جب یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کی ماں کی چھاتیوں میں خدا نے دودھ پیدا کیا نا اس کے لیے. یہ اندھی ہے کیا, نظر نہیں آ رہا اس کو؟ ماں کی محبت اس کو خدا نے دی نا, اس کے لیے سارے انتظام, اس کو حسن دیا, جوانی دی. آج اس سے پورے کپڑے نہیں پہنے جا رہے, اتنا سا حکم خدا کا فالو نہیں کر رہی ہے. اور ماں باپ کو دیکھو, اپنی بچیوں کو پورے کپڑے نہیں پہنائے جا رہے ان کو. لڑکا پورے کپڑے پوری آستین کے ساتھ, لڑکی سلیو لیس. اگر کسی باپ کو ماں کو بولو بھائی یہ بچی کو آپ پوری آستین کیوں نہیں پہناتے, تو جواب کیا ملے گا؟ بھائی لڑکی ہے, بچی ہے, تو وہ بھی تو بچہ ہے, اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے آپ نے؟ آپ ابھی سے ننگا پن سکھا رہے ہو اپنی بیٹی کو. تو یہ بات خوب سمجھ لو, قرآن کے الفاظ تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, اللہ کہتے ہیں مزے اڑا لو, میں نے حجت تمام کر دی ہے. جب پیدا ہوئے تھے میں نے ضرورت پوری کر دی, آسمان سے بارشیں برسائی, فالق الحب والنوا, زمین سے دانے کو پھاڑ کے تناور درخت بنایا جس سے تم کھاتے ہو, تمہارے جانوروں کو سوکھا چارہ کھلایا جس سے گوشت بنایا, جس سے دودھ بنایا. میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے بیٹھا ہوا ہوں. اب میں اگر کہہ رہا ہوں لڑکی پورے کپڑے پہنے, وہ پردہ کرے, وہ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرے, پھر بھی اگر کوئی کر رہا ہے اور میری طرف سے عذاب نہیں آتا, تو لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, اللہ کہتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ میں غافل ہو گیا ہوں, میں پیدا کر کے خرچہ دے کے بھول گیا ہوں. نا 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 نا, باپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے بھیجے خرچے کے ساتھ, وہ غافل نہیں ہوتا. وہ کہتے تو آ, پھر میں دیکھتا ہوں تیری کیسی ٹانگیں توڑتا ہوں, میں تجھے جائیداد سے آگ کرتا ہوں. خدا کیسے غافل ہو جائے گا بھائی؟ خدا کو بے حیائی پسند بولو نہیں ہے. اور ایک ہے بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا, ایک ہے بے حیائی پھیلانے والی یا پھیلانے والا, دونوں میں بڑا فرق ہے. اللہ کہتے ہیں جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھو ایک کسی طوائف کا ناچ دیکھ کے حرام لذت حاصل کر رہا ہے, یہ بھی گناہگار ہے, لیکن ناچنے والی زیادہ گناہگار ہے, کیونکہ وہ بے حیائی کو کیا کر رہی ہے, وہ پروموٹ کر رہی ہے, پھیلا رہی ہے. وہ ایسا پردہ اترتا چلا جا رہا ہے دیندار گھرانوں میں, بچیوں کو کپڑے پہناتے ہوئے ان کو موت آ رہی ہے یار. مارکیٹ میں جاؤ, بچیوں کی شلوار قمیضیں ہی نہیں مل رہی ہیں, مکہ میں نہیں مل رہی, مدینہ میں نہیں مل رہی. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ بچوں کے جب پورے کپڑے مل سکتے ہیں لڑکوں کے, لڑکیوں کے کیوں نہیں مل رہے؟ تبلیغ میں وقت بھی لگ رہا ہے, 4 مہینے لگ رہے ہیں, بزرگوں سے تعلقات بھی ہیں, تہجد بھی نہیں چھوٹ رہی. جب بیٹی کا لباس دیکھو تو آدھے کپڑے.
میں کہتا ہوں بھائی اس کو پورے کیوں نہیں پہنا رہے آپ؟ کہتے ہیں ایکچولی وہ وائف کہیں تھی مارکیٹ سے یہ اٹھا کے لے آئی، وہ کہہ رہی کوئی بات نہیں جب بڑی ہوگی. میں نے کہا نہ نہ نہ، بڑی ہوگی نہیں پہنے گی. آپ بچے کو بچپن سے برہنہ رکھو، بڑے ہو کر کبھی کبھی عادی ہو جائے گا، پھر وہ اس کو اس میں حیا ختم ہو جائے گی. ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے تو ہمارے جو دیگر رشتہ دار آتے تھے جو ہمارے یعنی فیملی کے ہوتے تھے، 7-8 سال کی ہماری ایج تھی، وہ نیکر پہن کے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کچھا پہن کے گھومتے تھے. وہ ہم سے نہیں کچھا پہنا جاتا تھا بچپن میں. یعنی وہ جو ہوتا ہے نا 7-8 سال کے بچے چڈی پہن کے نیکر پہن کے گھوم رہے ہیں، گلی محلے میں بھاگ رہے ہیں، ہم سے نہیں پہنا جاتا تھا. مجھے شرم آتی تھی. کیوں؟ ہمارے ابا نے ہمیں کبھی کچھا پہننے اس عمر میں بولو نہیں دی. ایک حد تک ابا نے کنٹرول کیا، اس کے بعد اب ہمیں خود ہی شرم آنے لگی، یار میں چڈی پہن کے کیسے، حالانکہ 7-8 سال ایج تھی ہماری، کچھ شرم آتی تھی. آج ماں باپ بچوں کی شرم کھرچ کھرچ کے نکالتے ہیں. کلو مولودی یولد علی الفطرہ، نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، شرم و حیا لے کے پیدا ہوتا ہے. ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو فطرت سے ہٹا دیتے ہیں. بچی میں شرم بیٹوں سے زیادہ ہوتی ہے. میں جدہ ایئرپورٹ پہ تھا، ایک 7-8 سال کی بچی، جیسے فیملی والے مجھے دیکھتے ہیں بچیاں آتی ہیں سلام کرنے کے لیے، تو ایک چھوٹی سی 7-8 سال کی بچی، میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، بچی نے نہیں بڑھایا. تو اس کے والد نے کہا مفتی صاحب ہم نے اس کو منع کیا بھائی مردوں سے ہاتھ نہیں ملانا. مجھے بہت اچھا لگا اس کا عمل، بہت پیارا لگا اس کا. میں نے کہا آپ نے بہت پیاری تربیت کی اپنی بیٹی کی. بچیوں کو بولڈ بنا رہے ہو آپ یار، جو بڑے ہو گئے وہ تو ہو گئے نا، بچیوں کو تو آپ کم از کم، بچی تو پورے پراپر ڈریس میں بہت پیاری لگتی ہے، پھول لگتی ہے. وہ کتنے لبرل لوگ پریشان ہیں کہ ہماری بچی ہمارے سامنے ادھورے کپڑے پہن کے بیٹھتی ہے، اس کو شرم ہی نہیں آتی. میں نے کہا شرم تو آپ نے نکالی ہے اس کی، اور یہاں بیوی کے غلام بن جاتے ہیں. اب بیگم کو ٹائٹ کرو، بیگم صاحبہ آپ جو مرضی پہنے، اب آپ کا ٹائم گزر چکا ہے، اب آپ کی تربیت تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ میری تربیت آپ کے ہاتھ میں، نہ شوہر بیوی کو ٹھیک کر سکتا ہے، نہ بیوی شوہر کو ٹھیک کر سکتی ہے. آج کل سختی کریں گے سوائے طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. گھر بسانے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. محبت سے سمجھائیں، تبلیغ میں وقت، جب لوگ آتے ہیں نا میری بیگم پردہ نہیں کرتی یہ نہیں، میں کہتا ہوں بھائی اب تبلیغ میں وقت لگوا لے، اس کا زبردستی کرنے سے وہ پردہ نہیں کرے گی، بغاوت پھیلے گی اور طلاقیں ہوں گی، بچے رولتے ہیں، بربادیاں. محبت سے سمجھاؤ، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. میاں خراب ہے تو عورت کہتی ہے کیا کروں گے، صبر کر بھائی، تو محبت سے سمجھا، تبلیغ میں وقت لگواؤ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن بیٹیاں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ ماں باپ کے کنٹرول میں. بچی کو اگر آپ کی بیگم بگاڑ رہی ہے کمپرومائز نہیں کرنا ہے. یہ شوہر بچی کو بگاڑ رہا ہے، عورت کمپرومائز نہیں کرے. پراپر کپڑے، بچوں کی تربیت دنیا کا سب سے آسان کام ہے، ذہن میں رکھنا، بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا اتنے زیادہ بچوں کو کون پالے گا، کیسے پالیں گے، بچے خود ہی پلتے ہیں، بلکہ بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. جس گھر میں بچے نہیں ہوتے ماں باپ نہیں پلتے، ڈپریشن میں جاتے ہیں ماں باپ. میرا تو یہ کانسیپٹ ہے کہ ماں باپ بچوں کو نہیں پالتے جتنا بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. جس گھر میں بچے نہیں ہیں ماں باپ نہیں پلتے، اس میں ڈپریشن میں جاتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں. جہاں بچے ہیں ماں باپ خود ہی پل جاتے ہیں محبت سے. بچوں کی تربیت میں بہت آسان ہے، صرف بگڑنے نہیں دینا، یہ تربیت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا نہیں کرنا؟ اپنے ہاتھوں سے زبردستی بگاڑنا نہیں ہے، تو خود ہی صحیح بنے گا. وہ تو نیچر پہ ہے. پھر بھی کوئی ایک آدھ بگڑ جائے تو نوح علیہ السلام کی اولاد بھی بگڑی تھی نا. اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا، تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے. بچوں کی تربیت میں صرف برے لوگوں میں نہ بیٹھنے دو، برے دوستوں میں نہ بیٹھنے دو، وہ خود ہی صحیح ہی ہوتا ہے. وہ بچیوں کو حیا سکھاؤ، وہ آپ کے سامنے بھی پھر اونچی آواز سے بات نہیں کریں گی. اگر آپ نے ان کو دیکھو، حیا سب سے پہلے لباس سے شروع ہوتی ہے. اگر لباس صحیح نہیں ہے تو حیا ختم. جب حیا گئی تو پھر باپ کا احترام اور ماں کا احترام بھی، ماں کا احترام بھی گیا، ختم. تو پورے کپڑے پہناؤ بھائی بچیوں کو. گھر میں اپنی بیوی کو بتا دو بیگم ہم دونوں جیسے مرضی ہیں، بچوں کو ہم نے بگڑنے نہیں دینا. لوگ بتاتے ہیں ہمیں کہ ہم فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں. میں کہا بھائی توبہ کر. نہیں توبہ کرتا کم از کم اپنے بچوں کو نہیں بتا کہ میں ڈرامے دیکھتا ہوں. بچوں کو تو بچا اس برائی سے. مائیں بچیوں کو بٹھا کے ڈرامے دیکھ رہی ہیں، پھر وہ بچیاں دیکھ رہی ہیں وہ اس کے دیور سے تعلقات، وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی. بیوی وسیم کی ہے، شادی سلیم سے ہو رہی ہے، یعنی بھاگی سلیم کے ساتھ ہے. شوہر نے کچھ زور سے بات کی تو بیگم آگے سے رپلائے اس سے بھی زیادہ اونچی آواز سے. مائیں بچیوں کو بتایا کرتی تھی بیٹا سسرال میں 4-5 سال برداشت کرنا ہے. یہی ہوتا تھا نا، پھر تمہاری حکومت ہوگی سسرال میں. شروع میں ساس کو 5-6 سال کی کہانی ہے، برداشت کر لو. سسر صاحب کی اونچ نیچ برداشت کو، ان کو اپنا باپ اور ماں مان لو. اونچی آواز سے بات مت کرو، تھوڑا کمپرومائز کر لو. جب 2-4 بچے ہو جائیں گے اس گھر کی تم ہی مالکہ ہوگی.
تو گھر بس جاتے تھے، پھر عورت عیش کرتی تھی. لیکن اب کیا ہو رہا ہے، بچیاں جاتی ہیں، جیسے ہی کچھ تھوڑی سی ساس نے کوئی بات کی، بھائی بڑے ہیں نا وہ، تھوڑی بہت ہو سکتا ہے اونچ نیچ ہو سکتی ہے، فوراً ماں کو فون کیا، ماں نے کہا آجا، باپ نے کہا آجا میں دیکھتا ہوں اس کی ایسی کی تیسی. گھر تباہ کر رہے ہیں سسر بھی، یعنی جو بچیوں کے باپ بھی اور بچیوں کی ماں بھی. ذرا ذرا سی بات پہ وہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی نا، پہلی رات کو ہی گھر آ گئی. یہ میں موبائل پہ سنا رہا ہوں، فون موبائل پاس ہوتا نا، پہلے زمانے میں جب پڈا ہوتا تھا تو ماں باپ تک پہنچنے تک وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تھا. پھٹا ہوا ہے، اب ماں کے گھر جا کے بتانا ہے، راستے میں رکشے کے اتنے دھکے لگے، ٹیکسی کی اتنی ٹینشن، وہ ٹینشن بھول کے رکشے والے سے پھٹا ہوتا تھا، اس کا گھر جا کے بھول جاتی تھی میری لڑائی کیا ہوئی تھی سسرال میں، ماں شوہر سے جھگڑا کیا ہوا تھا، یا پیدل آ رہی ہوتی تھی. اب کیا ہے، ذرا سی بات ہوئی نے ٹھا کر کے فون گھما دیا. ادھر ماں انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، جیسے فون آیا، جی بیٹا کیا مسئلہ، رو. ظاہر ہے بچیاں ہوتی ہیں وہ پھر چیختی بہت ہیں، ہاں میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ. ماں باپ کا دل تو نرم ہوتا ہے، وہ اپنے بچیوں کے آنسو دیکھ کے، ابے ہم نے اتنے لاڈ سے پالا تھا. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا بہن کی، تو اس یتیم تھی وہ لڑکی، تو وہ اس نے اپنی بہن کو رخصت کرتے ہوئے ہونے والے بہنوئی سے کہا کہ میں نے اس کو بہت محبت سے پالا ہے، دیکھ اس کا خیال کرنا، اسے کبھی کوئی غم نہ ہو. ٹھیک ہے جی خیال کروں گا. پھر دوبارہ کا، دیکھ اپنے ہاتھوں سے پالا ہے میں نے اپنی اس بہن کو، اس کا باپ نہیں تھا، بہت محبت دی ہے، کبھی میں نے اس کو ڈانٹا بھی نہیں، دیکھ اس کو کوئی غم نہ ہو. ٹھیک ہے جی، یہی ہوتا ہے. پھر جب تیسری دفعہ کہا، دیکھ میں نے بڑی محبت سے پالا ہے، اسے غم نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا تو چھوڑو اس کو، چھوڑ تو آ جا، بس اتنی محبت سے پالا ہے نا اس کو، پھر تو کیا کر، اس کو اپنے پاس رکھ، تو آ جا یار، تو مجھے بتا دینا کہ کیا سلوک کرنا ہے نا، تو تیرے ساتھ کر لوں گا میں وہ سلوک، کتنی محبت سے رکھنا ہے تجھے، کیا کھلانا ہے کیا پلانا ہے. تو اتنا زیادہ سسرال کو ویلیو نہیں دی جا رہی ہے. جس گھر میں گئی ہے تو تھوڑا سا اس کو ویلیو دے دو بھائی، تھوڑا سا برداشت کر لو، آگے پھر ایڈجسٹ ہو جاؤ گی خود ہی، تو 2-4 بچے ہو جائیں گے، پھر دیکھو تمہاری حکومت ہوگی. تھوڑا سا بچے بڑے ہو جائیں نا جی، جاتے ہی ایک دم ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تھوڑا ان کی سنو، تھوڑا اس کی سنو، اس کو تھوڑا صبر کی تلقین کرو. نہ جی نہ، ہم اپنی بچی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے. جس کی طبیعت میں لچک نہیں ہے نا، وہ نہ ملک چلا سکتا ہے، نہ وہ گھر چلا سکتا ہے، نہ وہ کاروبار چلا سکتا ہے. آپ نے بہت سے دکاندار دیکھے ہوں گے ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھے رہتے ہیں. کوئی کسٹمر آیا، الٹی بات کی، جڑ دیا اس کے، تھوڑے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا ہوٹل کیا ہے، بند. ہمیں یاد ہے کراچی میں KPK سے اور پنجاب سے بہت سے لوگ آیا کرتے تھے، ڈرائیور کنڈکٹر وغیرہ بسیں چلاتے. شروع میں ان کے پھڈے بہت ہوتے تھے، تو پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کنڈکٹروں اور ڈرائیوروں نے نا کسٹمر کی اور جو مسافر ہے نا ان کی برداشت کرنا شروع کر دی تھی. یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. وجہ کہ انہوں نے خود سوچا کہ یار جب بھی پھڈا ہوتا ہے، ایک خون خرابہ، مار جھگڑے، اور پھر تھانے، اور لاس کس کا ہوتا ہے، ہمارے بزنس کا ہوتا ہے. اتنے دن تک مزدہ بند رہتی ہے. تو ہم نے خود یہ دیکھا، آبزرو کیا کہ اب یہ لوگ زیادہ نہیں لڑتے. کسٹمر الٹی سیدھی بات کرے، منہ ادھر پھیر لیں گے نا، چل بھائی بولنے دو اس کو. تو بزنس کے لیے جب آپ کو برداشت سمجھ میں آتی ہے، کمپنی کے لیے برداشت سمجھ میں آتی ہے، تو گھر بسانے کے لیے کیوں برداشت نہیں کرتے میرے بھائی. تو ہاں، وہ میں بتا رہا تھا، ایک دلہن کی شادی ہوئی نا، تو پہلی رات ہی گھر آ گئی. تو ماں نے کہا بیٹا یہ بدشگونی ہے، پہلی رات ہی بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر آ جائے، یہ کیا ہے، ایک نحوست سمجھی جاتی ہے. اس نے کہا اماں نحوست چھوڑو، میرا موبائل رہ گیا ہے. نحوست وہ چھوڑے، میرا فون اتنی قیمتی چیز ہے نا کہ دلہن کے سامنے پہلی رات ہے، شوہر بیٹھا ہوا ہے، اور دلہن کے پاس موبائل نہیں ہے، اسے خطرہ کھٹکا لگا رہے گا کہ موبائل کس کے ہاتھ میں. دولہا کا بھی یہی حال ہے. آپ کبھی ٹرائی کر لیں، کوئی دولہا سے موبائل چپکے سے چھپا لے، وہ دلہن کے پاس جا کے بیٹھے گا، نئی نویلی دلہن جو استخاروں اور دعاؤں سے اس نے شادی کی ہے، جیب میں ہاتھ ڈالے گا نا، موبائل نہیں ہے، تھر تھر اس کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں گی. یہ ہوا کیا ہے؟ ایسا تو نہیں کوئی لاک کھول لے، کوئی ایمرجنسی کال آ جائے. ایمرجنسی کا مطلب یہ نہیں کہ باپ بیمار ہے یا ماں بیمار ہے، ایمرجنسی کا مطلب کچھ اور ہے. یہ حال ہو گیا موبائل سے. تو شادی تو موبائل سے ہو رہی ہے بھائی، میاں بیوی کی تھوڑی ہو رہی ہے. وہ بھی شوہر چھوڑ کے آ گئی موبائل کے چکر میں، وہ بیٹھا ہوا ہے، ماں کیا ہو گیا بھائی، میرا موبائل رہ گیا. کتنا مچلتا ہے آدمی. تو خیر بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں، کہاں سے کہاں، ہم تو ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میاں نے پیدا کیا، بنیادی ضرورتوں کا سارا انتظام اس نے کر دیا. جس وقت کی وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ کہتے ہیں تمہارے جو بھی دل کی آواز ہوتی ہے میں اس کو پورا کرتا ہوں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تو بہت سی چاہتیں پوری نہیں ہو رہی، بھائی وہ ہوسیں ہیں، وہ چاہتیں نہیں ہیں.
हवस का तो कोई कोई हद नहीं है, वो तो वसाइल बढ़ते चले जाएंगे ना। देखो जिनको अल्लाह ने, जो गरीब हैं वो कह रहे हैं यार मेरा एक प्लॉट हो तो कितना अच्छा हो, थोड़ा पैसा आ गया तो बहरिया टाउन में प्लॉट होना चाहिए। बहरिया टाउन वाला सोच रहा है यार अमेरिका में होना चाहिए, अमेरिका वाला सोच रहा है चांद पे प्लॉटिंग हो रही है और मेरा अब तक चांद पे कोई प्लॉट नहीं है। तो वो तो हवस है भाई, वो तो खत्म नहीं होगी। वाताकुम मिन, मुझे इस आयत में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। अल्लाह कहते हैं वाताकुम मिनकुम कुल्ली मा सालतुमूहु, जो मांगते हो देता हूं मैं, जो मांगते हो देता हूं मैं। अब जब आम आदमी ये आयत पढ़ते हैं ना, लोग जो कहते हैं यार हम तो जो बहुत सी चीजें मांग रहे हैं अल्लाह नहीं दे रहा, ये मारिफत नहीं है। खुदा की कसम जब मैं हम आयत पढ़ते हैं, मैं तो हम नालायक लोग हैं, लेकिन ऐसा लगता है अल्लाह बिल्कुल सही कह रहा है। जब अल्लाह से जो मांगा अल्लाह ने दे दिया। आताकुम मिन कुल्ली मा सालतुम, जो मांगते हो देता हूं मैं उसमें से। हम तो यही देख रहे हैं, हमने जो मांगा अल्लाह ने हमें दे दिया। पता नहीं आपको क्या मसला है आपके साथ, लोग आते हैं यार हम वो मांग रहे हैं मिल रहा, पता है लोग कहते हैं हमने वो वाली मांगी मिली कुछ और। ये तो हमारे साथ भी होता है, ये तो बार बार मैं कहता हूँ दिल के अरमा आंसू में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए। ये मैं मजाक थोड़ी कर रहा होता हूँ, मांगी हमने कोई और, उसके बच्चे हम ही को क्या बोल रहे हैं, मामू कह रहे हैं। तो आप कह सकते हैं दुआ कहां से कबूल हो गई? ओ भाई दुआ इसलिए कबूल हो गई, हमें यकीन है जो अल्लाह ने हमें दिया वो हमारे लिए बेहतर था। अल्लाह के इल्म में था ये तुम्हारे लिए, इसके बच्चों का तुम्हें मामू कहना ही सही है यही तुम्हारे लिए सूटेबल है। हमें अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह हमारे लिए गलत नहीं करता है। तो हम तो यही देख रहे हैं कि जो मांग रहे हैं अल्लाह हमारी सारी जरूरतें पूरी कर रहा है, सारी जरूरतें पूरी कर रहा है भाई। तो जब सब कुछ पूरा कर रहा है तो हमारे भी तो कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? हमारी जिम्मेदारी है अपनी बच्चियों को कपड़े बोलो पूरे पहनाएं, अपने बच्चों को नमाज सिखाएं, हलाल कमाएं, हराम से इज्तिनाब करें। 5 टाइम हय्या अलस सलाह की सदाएं गूंजती है मस्जिद से, 5 टाइम आ जाओ नमाज के लिए। अल्लाह कोई पुलिस नहीं भेजता हमें घर से निकालने के लिए, अल्लाह कहते हैं बस अभी ऑब्जर्व कर रहा हूं, देख रहा हूं। हाँ ये साहब क़यामत के दिन होगा। टिकटॉक पे लड़कियां आ रही हैं आधे आधे कपड़े पहन के, अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब तो मंगेतरों के साथ घूम रहे हैं, व्लॉग आ रहे हैं, मंगेतर के साथ होटल में रात गुजारी। मंगेतर क्या रिश्ता है? ये तो गधे घोड़े बगैर निकाह के रहते हैं, गधा और गधी वो बगैर निकाह के रहते हैं। मियाँ बीवी क्यों नहीं बन जाते? मंगेतरों के साथ आप दुनिया में घूम रहे हो, व्लॉग बना रहे हो, रातों को होटलों में सो रहे हो, 2 लफ्ज इजाबो कबूल में लगते हैं, निकाह कर लो। खुदा से इतनी नफरत है, कितना आसान बना दिया अल्लाह ने। भाई ये तेरी मंगेतर है, तू इसके साथ घूम भी रहा है, रातें भी गुजार रहा है, 2 गवाह बुला के इजाबो कबूल क्यों नहीं कर लेता? लीगल बीवी क्यों नहीं बना लेता? ना, खुदा से क्या है दुश्मनी, जिना पे आमादा हो जाएगा, रातें मंगेतर के साथ गुजार लेगा। मेरे पास एक लड़का आया, कहने लगा मेरी मंगनी हो गई है, मेरे माँ बाप शादी नहीं कर रहे और मैं उस मंगेतर के साथ पार्कों में भी जा रहा हूँ, हम इंजॉय भी कर रहे हैं, सफर भी कर रहे हैं। माँ बाप कह रहे हैं अभी नहीं, एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर शादी करेंगे। मैंने कहा तेरे माँ बाप तुझे जहन्नम का ईंधन बना रहे हैं, जाके कोर्ट मैरिज कर, जा ले जा इसको भगा के कोर्ट मैरिज कर। कह रहे माँ बाप की नाफरमानी का गुनाह नहीं होगा। मैंने कहा ये भी क्या सवाब मिल रहा है फर्माबरदारी का? ये जो गधे घोड़े वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, गधे कुत्ते निकाह नहीं करते, ये ज़हन में रखना। निकाह करना पैगंबरों का काम है, इंसानों का काम है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भंगी चमारों का काम है। गधा गधी के साथ बगैर किसी डॉक्यूमेंट के घूमता है, बगैर किसी निकाह के घूमता है। कभी देखा गधे ने अपनी गधी को रजिस्टर करवाया हो, ये कोर्ट में गया हो इसे मेरा निकाह पढ़ा दो? ये गधे घोड़ों का काम है। सूट टाई से नहीं इंसान और गधे का पता चलता, हरकतों से पता चलता है। मंगेतर के साथ घूम रहे हैं, फोन पे बातें हो रही हैं। भाई निकाह करो, लीगल करो इसको यार, खुदा ने कितना आसान कर दिया। क्यों खुदा के गजब को दावत दे रहे हो? गवाह बुलाओ, इजाबो कबूल करो, फिर टिकटॉक पे बताओ ये मेरी वाइफ है, ये मेरी मंगेतर नहीं है, ये बीवी है मेरी। आप मंगेतर को लेकर घूम भी रहे हो और दुनिया को दिखा भी रहे हो ताकि लोग भी ये काम करें। ये तो बेहयाई को फैलाना हो गया कि नहीं हो गया? नीचे लोग भी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जो भी अप्रिशिएट कर रहा है वो भी इस गुनाह में बराबर का शरीक है। दुनिया में नहीं होता कुछ, लेकिन अल्लाह कह रहा है खिला रहा हूं ना, आने दो। तमत्तउ फइन्न मसीरकुम इलन नार, अल्लाह कहते हैं मजे उड़ाओ, आना तुमने आग की तरफ है, आग में डालूंगा, हल्का अजाब नहीं। अल्लाह हमें भी उस आग से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारी सोसाइटी को भी। और ये जो बेहयाई का तूफान हमारी सोसाइटी में आया है, अल्लाह हमारी नस्लों और हमारी इससे हिफाजत फरमाए। तो एक साहब ने बताया कि ये जो ठरकी मर्द होते हैं ना, ठरकी मर्द, दूसरों की औरतों को देखने का शौक होता है जिनको, दिल में आज से अज़म कर लो कि किरदार का 1 नंबर बनना है। देखो किरदार का 3 चीजों से पता चलता है, 2 भी नहीं।
بلکہ اصل میں وہ دو ہی چیزیں ہیں، لیکن ان کو ہم ڈیٹیل میں جانے کے لیے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. انسان میں خیانت نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ کیا نہ ہو؟ خیانت نہ ہو. اور یہ قناعت کے بغیر نہیں آتی. 2 نمبر آدمی نا، 2 نمبر، چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ روزے دار ہو، 2 نمبر اللہ کو پسند نہیں ہے. ہمارے ہاں 2 نمبریاں بہت ہیں. خیانتیں بہت ہیں. خیانت کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی، آپ پہ ٹرسٹ کر کے، آپ پہ اعتماد کر کے، کہ 1 نمبر آدمی ہے، آپ نے اسی کی چیز دبا لی یا اسی میں سے چوری کر لی. بہت بڑا جرم ہے یا نہیں؟ ایک شخص آپ پہ اعتماد کر رہا ہے اور آپ اسی تھالی میں چھید کر رہے ہو، آستین کے سانپ بن رہے ہو. اسی طرح خوب ایک بات سمجھ لو، اللہ نے جس عورت کو آپ کے لیے بنایا نا بیوی کی شکل میں، اس کے علاوہ کسی کی طرف غلط نظر اٹھا کر بولو مت دے. لوگ بتا رہے ہوتے اپنے حالات، ہم نے فلاں پہ اعتماد کیا، ہمارے گھر آیا، میری بیوی پہ نظریں ڈال کے بیٹھ گیا. آستین کے سانپ اسی طرح ہوتے ہیں نا. گھر میں کسی طرح ٹیوشن پڑھانے کے بہانے گھسے، اسی کی بچی پہ نظریں ڈالنا. اور ماں باپ میں بھی غیرت نہیں ہے، جوان لڑکوں کو ٹیچر بنا کے اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں. ان سے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. جب غیرت ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے بولو کرو. دیکھو انگریز کا مسئلہ جو ہے نا صرف ترقی ہے. انگریز نے اپنی تمام فکروں کو سمیٹ کر ایک چیز کو فوکس کر لیا ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے. غیرت گئی بھاڑ میں. ہم بھی کیا بن رہے ہیں بولو نا؟ انگریز. ہمارے حکمرانوں کا بھی ہدف وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہدف ہے، یونیورسٹیوں کا بھی وہی ہدف ہے، کالجز کا بھی وہی ہدف ہے. تو غیرت ویرت یہ کچھ دنوں میں ڈکشنری سے یہ الفاظ نکل جائیں گے. لوگ پوچھا کریں گے یار یہ ہم اپنے باپ دادا سے سنا کرتے تھے حیا شرم غیرت، یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے اس پہ ایک مقالہ لکھا ہے ایک فلاں کالم نگار نے، کچھ غیرت کے بارے میں کچھ لکھا ہے، ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی. یہ چیزیں رہ جائیں گی اس طریقے سے. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہونے والا ہے سوسائٹی میں. جن لوگوں نے اپنے گھروں کو بچا لیا خدا کی قسم وہ بچ جائیں گے، ورنہ گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے مستقبل میں، انسان پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. ہم ایک دفعہ شب جمعہ میں گئے، وہاں ایک تبلیغی بزرگ بیان کر رہے تھے، بہت پرانی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اب مرد اور عورت نہیں پیدا ہو رہے، نر مادہ پیدا ہو رہے ہیں. مرد اور عورت پہلے زمانے میں پیدا ہوا کرتے تھے، اب کیا پیدا ہو رہا ہے؟ نر مادہ. نر کی ڈیفینیشن ہے مادہ کی طرف بھاگے، مادہ کی ڈیفینیشن ہے نر کو دیکھ کے نر کی طرف بھاگے. جانوروں میں مرد عورت ہوتے ہیں، نر مادہ ہوتے ہیں، نر مادہ ہوتے ہیں. نر کو جہاں مادی نظر آئے گی بھاگے گا اس کی طرف. وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، پبلک پلیس ہے یا کوئی کہیں میں تنہائی میں ہوں، وہ نہیں دیکھے گا یہ میری بیوی ہے یا نہیں ہے. گدھا دیکھتا ہے. گدھے کو جب گدھی نظر آتی ہے تو کوئی اس میں غیرت اور شرم اور حیا ہے اس میں؟ تو یہ جو انسان پیدا ہوں گے نا فیوچر میں، جو سوسائٹی، سائنسدان تو ہوں گے، اچھے ڈاکٹر بھی ہوں گے، اللہ کی نظر میں گدھے گھوڑے ہوں گے. یہ دیکھو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ مہذب کون ہے اور غیر مہذب کون ہے. انسانوں کی نظر میں تہذیب کا معیار ایک الگ ہے. انسانوں کی نظر میں مہذب انسان وہ ہے جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومتا ہو، پیسوں کے معاملے میں 2 نمبری نہ کرے اور نوٹ چھاپنے کی مشین ہو. یہ مہذب آدمی ہے انسانوں کی نظر میں. چاہے وہ زنا کرتا ہو، ہومو سیکسولیٹی میں مرتکب ہو، اس سے ان کی صحت پہ کوئی ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے، رشتہ داری توڑتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
انسانوں کی نظر میں ایک عورت ایک مہینے میں 100 دفعہ زنا کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، وہ غیر مہذب نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں اس کا پرسنل معاملہ ہے یہ۔ اللہ کی نظر میں میرے بھائی اس کو مہذب نہیں کہتے، اللہ کی نظر میں وہ غریب جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگا کے ٹماٹر بیچتا ہے اور دھوتی بنیان میں گھومتا ہے، لیکن نہ 2 نمبری کرتا ہے نہ خیانت کرتی ہیں اس کی آنکھیں، تو اللہ کی نظر میں یہ مہذب ہے، اور جو پہلا ہے وہ گدھے گھوڑوں جیسا ہے اللہ کی نظر میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی بات کو ہم سمجھا رہے ہیں، اخلاق اور تہذیب کا کرائیٹیریا جو خدا نے بتایا اس کو ماننا پڑے گا آپ کو۔ آپ پوچھ رہے ہو غیروں سے، انسانوں سے پوچھ رہے ہو، کلچر سے پوچھ رہے ہو، آپ کلچر تباہ کرے گا آپ کو۔ کلچر غلط سمت میں لے کے، کلچر خودکشیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ میرے پاس کچھ دن پہلے باہر سے لوگ آئے، اب کہنے لگے کہ بچے ہمارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں، کسی دوسرے کنٹری میں رہتے تھے، میں نام نہیں لوں گا ملک کا، ترقی یافتہ ملک میں رہتے تھے، کہنے بچے ہمارے کس میں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن۔ میں نے کہا زندگی میں ایک دفعہ کبھی پٹے ہیں آپ سے؟ کہہ رہے نہیں۔ میں نے کہا ڈپریشن میں تو جائے گا بھائی بچہ، یہ کوئی نیچرل لائف تو نہیں ہے کہ باپ سے نہ ایک دفعہ تھپڑ کھایا ہو زندگی میں، اس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی نہ تھپڑ کھایا ہو، بلا وجہ جا کے نہ بچوں کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں، نہ کبھی اونچی آواز سے بات کی ماں باپ نے بچوں کے سامنے، ڈانٹنے پر بھی کیس ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب بچہ باپ ہے، اور باپ کیا ہے؟ نیچرل جو ہے نا، نیچرل، سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں کہ نیچر یہ کہتی ہے کہ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے، بچہ بعد میں۔ اگر کسی قوم میں بچہ پہلے پیدا ہونا شروع ہو جائے اور باپ بعد میں پیدا ہونا شروع ہو جائے، یعنی اولاد باپ ہو اور باپ کیا ہے؟ اولاد ہے، تو یہ نیچرل ہے؟ بولو نا، تو ڈپریشن تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باپ کو بھی ڈپریشن ہوگی اور اولاد کو بھی۔ جس کو باپ بننا چاہیے تھا وہ بیٹا بنا ہوا ہے، جس کو بیٹا بننا چاہیے تھا وہ باپ بنا ہوا ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ بلا وجہ بچے کو تھپڑ لگا دیں جا کے، کبھی نہ کبھی تو کوئی ایسی اسٹیج آتی ہے کہ انسان کو بچے پہ غصہ آ جاتا ہے، اس کی تربیت کے لیے اس کو سمجھاتا ہے، پابندی ہے سمجھانے پر۔ تو میرے بھائی جو سوسائٹی تباہ و برباد ہو گئی تم اس کو فالو کر رہے ہو، یار تمہیں کیا ہو گیا؟ میرے بھائی پڑھے لکھے لوگوں پہ حیرانگی ہوتی ہے، کیوں اس سوسائٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ لوگوں کے دماغ میں ایک بہت بڑا فطور ہے کہ اگر وہ خراب ہے تو اتنی ترقی کیسے کر لی؟ بھائی یہ ترقی خراب ہونے کی وجہ سے نہیں کی ہے، یہ خراب نہ ہوتے تو اور آگے نکل جاتے۔ اس ترقی کا خرابی سے تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں ایسی قوموں نے بڑی ترقی کی ہے جو 6 مہینے نہاتے نہیں تھے، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، ترقی بہت کی ہے انہوں نے۔ کیا ہم یہ کہیں گے نہ نہانے کی وجہ سے کی ہے کہ میں بھی نہانا چھوڑ دوں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ دنیا میں خوشبو کی صنعت میں سب سے زیادہ ترقی اس قوم نے کی ہے جن کی بدبو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور تھی۔ اب آپ کو، میں چونکہ عطر کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں لہذا میں بھی سب سے پہلے بدبو گٹر میں 6 مہینے گزاروں گا تاکہ میری بدبو کے بھبوکوں سے پورا محلہ پریشان ہو، پھر میں خوشبو کی صنعت میں ترقی کروں گا۔ جو عقل وحی کی نور کے بغیر استعمال ہوتی ہے نا، جس میں قرآنی تعلیمات نہ ہو اور عقل برائے عقل ہو، وہ عقل انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے، تباہ و برباد کرتی ہے، جیسے کہ کر دیا ہے۔ کل ایک ڈاکٹر صاحب کا کلپ سن رہا تھا میں یوٹیوب پہ، انٹرویو دے رہے تھے ٹیلی ویژن میں، کہنے لگے کہ افریقہ میں اتنی غربت ہے، افریقہ میں اتنی غربت ہے بعض ممالک میں افریقہ کے، کہ ان کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے۔ مجھے بڑا ترس آیا، ڈاکٹر صاحب کو کیسا جذبہ ہے اللہ نے، غریبوں کا کیسا ان کے دل میں۔ آگے پتا چلا مولویوں کے خلاف اپنی ٹھڑک نکال رہے ہیں، اور کہنے لگے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو۔ فوراً کس پہ آ گئے؟
کہ ایک طرف دنیا میں یہ غربت ہے اور ان کو آبادی بڑھانے کی فکر لگی ہوئی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مجھے خیال ہوا میں ان کو کال کر کے کہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی تنخواہ بتاؤ, اور یہ جو انٹرویو میں ٹی وی میں آپ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہو, اس پہ آپ کو لفافے میں پیسے کتنے ملیں گے؟ پھر آپ کے دو کیوں ہیں؟ آپ کے پاس تو پھینکنے کے لیے ڈسٹ بن میں جگہ نہیں ہے, کھانا اتنا بچتا ہوگا آپ کے گھر میں. افریقہ میں کسی کے ایک دو ہوں تو سمجھ میں آ رہا ہے نا, کھانے کو روٹی نہیں ہے. آپ کے پاس کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے دو کیوں ہیں؟ دیکھ لینا آپ تحقیق کر کے, ان کے بھی ایک آدھ سے زیادہ نہیں ہوتے. اور وہ جو افریقہ میں غربت ہے اس کا حل یہ تھوڑی ہے کہ وہاں نسل روکی جائے, اس کا حل یہ کہ دے آپ زکاتیں دے, وہاں جا کے آپ مدد کریں. یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھاؤ آپ کہ دنیا میں کچھ ملک سونے کے نوالے کھا رہے ہیں اور کچھ ملکوں کے پاس سبزی ابال کے کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. تو یہ آبادی کی وجہ سے نہیں ہے, یہ دولت کی غلط تقسیم کی وجہ سے ہے. اور یہ جتنے دنیا کے بڑے بڑے تہذیب کے علم بردار ہے نا, انہی کی وجہ سے دنیا میں قحط پڑا ہوا ہے. آپ تحقیق کرو, انہوں نے ہی دولت کو اور وسائل کو اپنے قبضے میں, جہاں آپ دیکھ لو دنیا کے جس زمین, دنیا کے جس کنٹری کی زمین سونا اگلے گی نا, وہیں پر جھگڑے کرائے جائیں گے تاکہ ان وسائل پہ کنٹرول کس کا ہو؟ ہمارا کنٹرول ہو. اور پھر ان ملکوں کو کہا جائے گا تم غریبوں بچے کم پیدا کرو. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر ان کی آبادی بڑھ گئی ہے, آبادی کی طاقت سے اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھانا شروع کر دے, کیونکہ ملک کی طاقت کا اور ملک بڑا یا چھوٹا رقبے سے نہیں ہوتا. بڑا ملک وہ کہلاتا ہے جس کی آبادی زیادہ ہو, چھوٹا ملک وہ کہلاتا ہے جس کی آبادی کم ہو. تو ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کی جب آبادی بڑھے گی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے دنیا میں. تو ان علاقوں کے وسائل پر قبضہ کرو. جن ملکوں میں غربت ہے ان ملکوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. میں تو گیا ہوں نا, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. جن ملکوں کی زمینوں سے ہیرا نکل رہا ہے, جن ملکوں کی زمین سے گولڈ نکل رہا ہے, ادھر سونے کی کان ہوگی, ادھر ہیرے کی کان ہوگی, اور ادھر گاؤں دیہات میں لوگوں کے پاس سبزی ابالنے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے. جی بہت سارے ملک ہیں, کوئی ایک ملک تھوڑی ہے. اور اس ملک میں کہا جا رہا ہے بچے کم پیدا کرو, تم غریب ہو. غریب کہاں ہے؟ ادھر سونے کا پہاڑ ہے اس کے قریب میں, یہ کھودنے دو نا ان کو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ ایک مولوی کو یہ عقل ہے یار, جس کو لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا نہیں, اور اتنے بڑے ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے پھینک رہے ہیں وہاں ٹی وی میں بیٹھ کے, اور لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب زبردست بات. مجھے خیال ہوا اس ڈاکٹر سے پوچھوں کہ یار تیرے دو کیوں ہیں؟ تیرے پاس تو کھانے کے لیے بہت کچھ ہے, تمہارے پاس تو بہت کچھ. ایک ڈاکٹر کیا غریب ہوتا ہے؟ بولو نا, ہونا بھی نہیں چاہیے. ہمیں کوئی ڈاکٹروں کے پیسوں پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ بات یہ کیا ہے؟ یہ وہ عقل ہے جو وحی کے نور کے بغیر استعمال ہو رہی ہے. یہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے عقل انسان کو, یہ برباد کرتی ہے. اگر یہ دو بچوں کا فلسفہ غربت کی بیس پہ ہوتا نا تو مالداروں کے بچے زیادہ ہوتے, غریبوں کے کم ہوتے, کیونکہ مالداروں کے پاس تو بہت پیسہ ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی دولت, دو بچوں کے درمیان وقفے کی مدت بھی اتنی زیادہ. آپ کی آمدن 1 لاکھ ہے, آپ کے 2 بچوں کے درمیان وقفہ ہوگا 3 سال کا. اگر 2 لاکھ ہو گئی تو وقفہ بڑھ کے 6 سال کا ہو جائے گا. اگر آپ 3 کروڑ روپے کما رہے ہو تو بس ایک کے بعد وقفہ ہی وقفہ ہے, پھر ہوگا ہی نہیں دوسرا. اس کا مطلب میرے بھائی یہ صرف نعرے ہیں, یہ لیبل ہیں بڑے خوبصورت. اصل میں ہوس ہے, ہوس کہ میری دولت میں قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں. اپنے بچے کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پیدا ہو گیا تو میری کروڑوں روپے میں میرے ساتھ شریک ہو جائے گا. اور مذہب آپ کو دل بڑا کرنا سکھاتا ہے. بھائی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. خرچ کر اور دے گا اللہ, نسل مت روک. اور اسی وجہ سے مذہبی لوگوں کا دل بڑا ہوتا ہے, وہ ڈپریشن میں نہیں, تھوڑی تنخواہوں کے بعد بھی خوشی, 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر آگے میں 4 شادیوں پہ کیا کروں؟ اس کے یہ مثال ہے نا. مجھے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ریووں میں گھوم رہے ہیں اس لیے 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں. میرے بھائی جب ہماری تنخواہ بہت تھوڑی تھی, 4,500 مجھے یہاں ملتے تھے, اس وقت میں تیسری شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا تھا.
اب لوگ کہیں گے بیوقوف تھے. بیوقوف ہم نہیں تھے بھائی, جو ہمیں مشورہ دینے والے تھے وہ بیوقوف تھے اور اب بھی ہیں, اور اب رو رہے ہیں بیٹھ کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوچھ لو میرے حالات یہاں لوگوں سے. جب میں تیسری کے رشتہ تلاش کر رہا تھا اور میرے پاس قسطوں پہ ایف ایکس لی تھی میں نے, قسطوں پہ سمجھتے ہو, ایف ایکس سمجھتے ہو, وہ بھی کس پہ؟ میں نے 25,000 کی سہراب موٹر سائیکل لی تھی. پہلے میرے پاس ہی جی ٹی او 125, شوق ہم نے یہ پالے ہوئے تھے. جو پیسے آتے تھے یا گھر میں یا 125 کے پیٹرول میں ڈلتے تھے. وہ جی ٹی او 125 اس کا تو ٹینک بہت بڑا تھا اس کا. ایک دفعہ پیٹرول مہنگا ہوا, مجھے بہت غم ہوا, تو مجھے ایک بندے کا کال یاد ہے. میں جب پیٹرول ڈالنے لگا اس نے بل ٹھیک ٹھاک بنا دیا, میں بھرتا بھی تھا فل ٹینکی. یہ بھی کنجوسوں کی طرح نہیں آدھا لیٹر ڈالا اور یہاں سے وہاں تک چلایا. یہ بھی بیوقوف ہونے کی علامت ہے. جب کمبا تو نہیں یہ استعمال کرنی ہے تو بھر دینا ایک دفعہ میں. 50 روپے کا ڈال کے چلا رہے ہوں گے یہاں سے وہاں, پیٹرول پمپ پہ جب ختم ہو جائیں گے تو 50 کا اور ڈلوا دیں گے. تو اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا ظرف دیا تھا. بڑے لوگ بزرگوں کی خدمت میں کچھ بیٹھنے کی توفیق ملی تھی. ابا نے سکھایا تھا, اما نے سکھایا تھا, اما کو بھی خرچ کرتے ہوئے دیکھا, ابا کو بھی دیکھا. تو ہم ٹینکی, ہمارے حضرت کہتے تھے گاڑی کی ٹینکی بھری ہونی چاہیے. بس حضرت کا قول تھا یہ کہ ٹینکی کیا ہونی چاہیے. حضرت فرماتے تھے گاڑی بڑی ہو ٹینکی فل ہو. اگر اللہ نے پیسہ دیا تو گاڑی کیا ہو, بڑی ہو, اور ٹینکی کیا ہو, فل ہو. یہ حضرت کا مقولہ تھا, بہت زیادہ بیان میں کہتے تھے. اگر اللہ نے اسباب دیے تو سواری پہ خرچ کرو. میرے پاس پیسے آئے, میں نے جی ٹی 125 لے لی. میں نے کہا سواری تو خاندانی ہو نا, اور ٹینکی فل کرتا تھا. اس وقت لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں کروڑ پتی آدمی, اس کو پیسہ کہاں سے آتا ہے. بھائی ہمارے پاس پیسہ وہیں سے آتا ہے جہاں سے لوگوں کے پاس آتا ہے, لیکن خرچ اس طرح نہیں کرتے جس طرح لوگ کر رہے ہیں, اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے آپ کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کتنے اس کے کنویں دریافت ہو گئے ہیں پیٹرول کے. بچا کے کیا کرنا ہے بھائی. تو جب وہ ہم نے سبزی والے کو پیسے دیے, وہ لے کے جب بھاگ گیا تو جی ٹی او 125 بھی اسی کے ساتھ ہمیں بیچنی پڑ گئی. کیونکہ پھر 125 میں اور صبح ہوٹل کے پراٹھوں میں مقابلہ شروع ہو گیا. مجھے عادت تھی ہمیشہ باہر سے پراٹھا منگوا کے کھانے کی. اب جب 125 گئی ہے ہماری, بک گئی نا مجبوراً. وہ سبزی والا نہیں جس کا میں واقعہ سناتا ہوں, وہ تو اب تو میرے کلپ وہ بھی سنتا ہوگا. غیرت پھر بھی نہیں آ رہی اس کو کہ آگے اب معافی مانگ لے. تو جب میرا نقصان ہوا نا, یہ میں اپنے حالات شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قوم جس طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے نا, ہم نے جو نعرے 17 سال پہلے لگائے تھے آج تک ہم اس پہ قائم ہیں. اب لوگ اس کو چینج کر رہے ہیں کہ اصل میں پیسہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں نا ریوو میں, تو یہ 4 کی باتیں تو کریں گے. بھائی جان ہم اس وقت باتیں کرتے تھے جب ہمارے یہ حالات تھے, تو اس لیے میں اپنے حالات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لیکن چونکہ ان حالات میں جو ہمارا نظریہ تھا, ہم اس میں ہمیں کانفیڈنس تھا کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں کانفیڈنس تھا؟ کہ اس کے پیچھے اللہ رسول کی تعلیمات تھیں, وہ صحیح ثابت ہوئی الحمدللہ. تو میں لبرل لوگوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم دیکھو تمہیں اللہ نے کتنی دولت دی ہے, مگر تمہاری باتیں سن کے لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ شکر ہے ان جیسا اللہ نے ہمیں نہیں بنایا. اس غربت مہنگائی میں 2 بچے کہاں سے 3 بچے, گھروں کی رونقیں کیا ہو گئی, ختم, ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کل میں ڈیفنس میں ایک شادی میں گیا, ماشاءاللہ 5 بیٹے ان کے, 2 کو نمٹا رہے ہیں ایک ساتھ نا. 2 بیٹوں کی شادی ہوئی, پھر 2 کی کل ہوئی, 4 بہویں ہو گئی گھر میں, 1 رہ گیا. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, بیٹیاں بھی ہوں گی یقیناً. میں نے کہا یار دیکھو ایک آپ کی زندگی ہے ماشاءاللہ, اللہ برکتیں دے, گھر میں اولاد ہے, بہویں ہیں, ابھی پوتے نواسے ہوں گے, دادا کے مزے ہیں یا نہیں ہیں. میں نے کہا اگر آپ بھی اسی فلسفے پر عمل کرتے, 2 بچے یہ اچھے, خدا کی قسم آج ڈپریشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے. آپ ڈپریشن میں ہوتے. 50-55 سال کے بعد انسان کو بہویں چاہیے, اولاد چاہیے, پوتے نواسے چاہیے. یہ ساری جو مستیاں ہیں نا, گٹکے اور پان اور لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کی, یہ مستیاں 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ بولو مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد انسان کو گھر چاہیے ہوتا ہے, لیکن جوانی گزار دی عیاشیوں میں. اس کے بعد 40 سال کے بعد
آہستہ آہستہ ڈپریشن جو ہے نا, اسٹریس اور ڈپریشن, وہ گھر کے دروازے دیکھنا شروع کر دیتے. ڈپریشن خود پریشان ہوتی ہے, کھڑکی سے آؤں یا میں چوڑے دروازے سے آؤں, پتلی گلی سے آؤں یا چوڑی گلی سے آؤں. تو کل ان کے گھر میں نے آبادی دیکھی, میں ان کو بڑی دعائیں دی. میں نے کہا کتنا اچھا لگا, آپ نے, اللہ کا فضل ہوا, اللہ نے آپ کو اولاد دی. دیکھو کیسی مزے کی, بیٹے کی شادی پہ بھی خوش ہیں, دعاؤں کی درخواست کر رہے تھے. لیکن ہم ایسے گھروں میں بھی گئے ہیں, 1000 گز کا گھر ہے, بندہ ہی نہیں ہے. بندہ ہی شارٹ مارکیٹ سے, بندہ کیا ہے, پیسہ بچا لیے کہ جی 2 بچے ہوں گے نا, ایکچولی بڑا تمیز سے اچھی تربیت ہوگی. تو خیر میں وہ واقعہ کیا سنا رہا تھا یار, تو میرا دماغ ادھر بہت گھوم رہا ہے. ہاں میں وہ GTO 125 کی بات کر رہا تھا. تو ہم نے, اب کیا ہوا کہ اب میرے وسائل اتنے نہیں تھے, گھر تو چل رہا تھا لیکن ہمیں چسکا لگا ہوا تھا پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کا. اب میں نے کہا بھائی یا تو 125 کا پیٹرول ڈال لو یا صبح, تو پھر اس میں شریعت بھی کہتی ہے اور ہمارا مزاج بھی کہتا ہے بھائی پہلے اچھی خوراک ہے, سواری کا درجہ اس کے بعد. تو ہم نے وہ 125 بیچ کے, سہراب بائک آدھا کرتی تھی نا, 25,000 کی لی میں نے. کتنے کی لی؟ 25,000. پھر وہ بائک ایسی تھی, اس کا وہ اتوار بازار سے لی ہم نے, وہ آن ہی نہیں ہوتا تھا نا, وہ 24 گھنٹے آن ہی رہتی تھی. میں نے کہا اتنے کی بائک نہیں, جتنا پیسہ اس کے لاک ٹھیک کرانے میں لگ جائے گا, ایسے ہی چلاؤ اس کو. پھر محلے والے بھی استفادہ کرتے تھے, 2 صاحب آ جاتے تھے, مفتی صاحب بائک چاہیے, لے جا بھائی. تو جو سیکنڈ ہینڈ بائک ہوتی ہے نا, اس میں یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ محلے والے چلا رہے ہیں, وہ تو پہلے ہی چل چکی ہے اس میں, اور کیا. تو وہ ایک ہمارے دوست لے کر چلے گئے, جمعے کی نماز میں انہوں نے باہر کھڑی کی, الحمدللہ چور اس کو لے گیا. مجھے آ کے بتایا مجھ سے آپ بائک گئی تھی. میں نے کہا کیا کر سکتے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا. ہم نے کہا اب ہم کس پہ جائیں گے. اس وقت میں نے عزم کیا, میں نے کہا بھائی اب بائکوں کا زمانہ گیا, طارق صاحب آپ کی 2 شادیاں بھی ہیں, اب گاڑی پہ آؤ. اس کو کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. جذبے, عظیم جذبے. میں نے کہا اب ہم 4 پہیوں پہ آئے گا, جاؤ بہت ہو گیا بائک. اسٹائل ہے بھائی, ہم اسٹائل. کس بات کی ٹینشن لے بھائی, اللہ کا شکر ہے مجھے ایک بال کے برابر بائک کے چوری ہونے کی ٹینشن نہیں ہوئی, الحمدللہ اللہ نے بچایا ٹینشن سے. ان چیزوں پہ رونے کا تھوڑی ہے. بسیں ہیں نا W11 کس کے لیے ایجاد ہوئی ہے, نہیں تو پیدل جائیں گے. اللہ نے بچایا اس پریشانی سے. لیکن پھر ہم نے کیا کیا, اب ہم نے کہا گاڑی کے تو پیسے ہیں نہیں, تلاش کرنا شروع کر دی. اتوار بازار تو جا کے تلاش کر نہیں سکتے تھے. تو میرے ایک دوست کا پتا چلا, اس کے پاس ایک پرانی سی FX تھی. میں نے اس سے بات کی, میرا شاگرد ہی تھا. جب میں نے اس FX کی کنڈیشن دیکھی تو چھت پچکی ہوئی تھی اور 4 ٹائر پنچر تھے اس کے, اور چھت کیا تھی, پچکی ہوئی. انہوں نے کہا میں یہ آپ کو 40,000 میں دینے کے لیے تیار ہوں. وہ 40,000 بھی زیادہ مانگ رہے تھے اس کے. اگر آپ لوگ دیکھ لیتے نا, آپ کہیں گے یار یہ 40,000 تو, وہ صرف لوہے کی قیمت تھی. میں نے کہا میں قسطوں میں لوں گا 40,000 یکمشت. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کروڑوں روپے ہوتے ہیں اور نہ شادی کی بات کریں گے نہ نسل بڑھانے کی. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہم شادی کی بھی بات کر رہے تھے, بچے پیدا کرنے کی بھی بات کر رہے تھے, اور گاڑی کی بھی بات بولو کر رہے تھے, اور پراٹھے ہمارے اسی طرح چل رہے تھے. تبھی تو یہ ساری باتیں ہم کر رہے تھے. پراٹھوں سے ہٹتے تو پھر ہمارے اندر وہ پاور کہاں رہتی ہے باتیں اور یہ سوچنے کی. جب آدمی اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتا تو باتیں کیا کرے گا وہ بیٹھ کے. پہلے ہم نے فوکس کیا خوراک کو. تو میں نے کہا بھائی میں 3,000 قسط پہ لوں گا, منتھلی کتنے دوں گا بولو, 3, اس سے زیادہ نہیں دوں گا. اس نے کہا استاد جی دے دو. اس کو پتا تھا وہ یہ کسٹمر نکل گیا تو یہ کباڑ میں جائے گی. میں نے خرید لی. میں نے کہا ایسی کی تیسی, کچھ نہ کچھ اس میں نا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہم حسب توفیق کرتے رہیں گے. مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا اس کی چھت پہ ڈینٹ, وہ ڈینٹر کو کے پاس لے کے جانی ہے. انہوں نے کہا یہ FX میں یہ سہولت ہے کہ اس میں
آپ کو کسی ڈینٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ یوں کیا اور چھت الحمدللہ ایک دم لیول میں آ گیا. میں نے کہا یہ تو بڑی سہولت ہے یار, کہیں گاڑی لگ گئی تو خود ہی لے کے ٹھوک دو, یہ تو اور زیادہ سہولت ہو گئی. سبحان اللہ بھائی. گلشن اقبال میں گاڑی کھڑی تھی, ہم نے اپنے دوست احباب کو جس کی وجہ سے بائک چوری ہوئی اس کو بھی میں نے لیا. میں نے کہا چل بھائی ذرا گاڑی کو دھکا لگا کے لانا ہے. تو اس کو پنچر ونچر لگوائے. اس کے بعد 2-3 مہینے تک اس کے ٹائر ہی پھٹتے رہے ہیں بیچ روڈ میں. کبھی یہ ٹائر پھٹ گیا, کبھی وہ ٹائر پھٹ گیا, کبھی یہ ٹائر پھٹ گیا. لیکن ہم تھوڑا تھوڑا اس میں پیسے لگاتے لگاتے 75,000 میں کسی کو پہنا دی میں نے. وہ اتنا اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نا اللہ نے برکت دے دی. اچھا اسی میں رشتے لینے بھی جا رہا تھا. کم از کم بائک سے تو اچھا تھا نا, ایک بائک پہ رشتہ لینے جاتے ہیں, ایک گاڑی میں. اچھا رشتہ لینے کے لیے جب میں جاتا تھا تو گاڑی کو بڑا سجا کے دلائی, ایسا لگے 0 میٹر. بھرم بھائی. تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا, جلدی جلدی یار, یہ آپ لوگ بولے کہ کیا وہ سب کس سے لے کے بیٹھ گئے ہیں, لیکن اس کا دین سے تعلق ہے. یہ اس کو آپ میرے پرسنل ذاتی واقعات نہ سمجھیں. آپ بعض دفعہ موٹیویشنل اسپیکر اپنے بھی تو واقعات بتا رہا ہوتا ہے نا, تو ہم تو سچی مچی کے واقعات بتا رہے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر تو بعض دفعہ چھوڑ بھی رہا ہوتا ہے لمبی لمبی. ہم تو سچی مچی کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنے گواہیں اس پر, آپ محلے والوں سے پوچھ لو, وہ کہیں گے ہم نے خود دھکے لگائے ہیں اس گاڑی کو. کتنے لوگوں کے ماشاءاللہ یہاں صبح صبح وہ اس گاڑی پہ جب دھکے لگتے تھے. اچھا ہمارا اسٹائل اس میں بھی وہی تھا, ہم بڑے بڑے جلسوں میں گئے ہیں اس کے اندر, اس گاڑی میں. مجھے یاد ایک دفعہ اسٹیج میں بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے, میرا بھی بیان تھا, تو سب بڑی بڑی لینڈ کروزر میں جا رہے تھے. میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ استاد جی آپ ٹھہر جاؤ, آپ اس پٹپٹی میں بیٹھو گے ہماری بے عزتی ہوگی. سارے آئے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں. میں نے کہا یار ہمارے پاس جو پٹپٹی ہے وہی ہماری زینت. ہم بیٹھے اور اسٹارٹ نہیں ہوئی, حسب معمول پھر دوبارہ سے دھکا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انجوائے کیا الحمدللہ. میں تو اس پہ خوش تھا کہ یار تیری اوقات تو نہیں ہے بھائی اس گاڑی کی, اور اللہ نے تجھے کیا دلا دی, گاڑی بھی تجھے دلا رہا ہے. اسی میں رشتے لینے کے لیے جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں اس کی وجہ سے رشتے ہو رہے تھے کہ ریجیکٹ ہو رہے تھے, مجھے یہ نہیں پتا چلا مجھے. خیر اس کے بعد پھر ہم نے جب اس کی قسطیں جانا شروع ہوئی ہیں تو وہ قسطیں تو چلی رہی تھی ابھی, وہ ذرا تھوڑا تھوڑا پیسہ لگاتے رہے ہم. بکری میں نے اپنی بیچی اور اس میں CNG کا سلنڈر لگایا. خبریں کیسی پھیلتی ہیں, میں نے بکری بیچ کے لگایا تھا, ہوتے ہوتے یہ خبر پھیل گئی مرغی بیچ کے لگایا ہے. میں مدرسے گیا تو لوگ مجھے طلبہ کہنے استاد جی ہم نے سنا ہے آپ نے اپنی مرغیاں بیچ کے CNG سلنڈر لگایا ہے. میں نے کہا بس کرو میرے بھائی, بکری بیچ کے لگایا ہے, مرغی بیچ. مجھے جس دن بکری بیچ رہا تھا نا مجھے بکری پہ بڑا ترس آ رہا تھا. بکری بزبان حال کہہ رہی تھی کہ اپنی گاڑی کی بھینٹ ہمیں کیوں چڑھا رہے ہو, ہمارا کیا قصور ہے. میں اس سے کہہ رہا تھا کہ دیکھ مجبور ہوں میں, میرا یہ شوق نہیں ہے, کیونکہ پیٹرول کا خرچہ بہت آ رہا تھا اس کا. خیر ہم نے اس میں لگا کے نا 75,000 میں کسی کو وہ پہنا دی. یہ لوگ آج میری ریوو دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ ریوو تک کا سفر کیسے ہوا ہے. تو وہ ہم نے کسی کو 75,000 کی اتوار بازار میں جا کے پہنا دی اور کیش رقم لے کر آیا. والدہ میری گھر میں موجود تھی. میں نے کہا 75,000 کی گاڑی بک گئی ہے الحمدللہ. کیونکہ میں نہیں بیچتا نا, وہ مجھے بیچ کے کھا جاتی, پھر دونوں میں سے ایک نے بکنا تھا. تبھی میں کہتا ہوں پرانی گاڑی اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دلائے. جس کو بددعا دینی ہو نا اس کو پرانی گاڑی دلا دو. خیر اب ہم کیا کریں, اب ہم نے کہا ہم تو گاڑی لیس ہو گئے. تو پھر اس سے اچھی گاڑی مل رہی تھی 1.5 لاکھ کی. میں نے بندے سے بات کی 75 کیش دوں گا, باقی کس پہ دوں گا, قسطوں پہ. تو اس نے قیمت تھوڑی بڑھا دی. ٹھیک ہے جی آپ قسطوں پہ دو گے لیکن قیمت بڑھا. میں نے کہا قیمت بڑھا دو. تو وہ قسطیں جانا شروع اور ہم شیراٹ پہ آ گئے. کس پہ آ گئے, شیراٹ پہ آ گئے. تھوڑا ترقی ہو گئی. اس پہ تھوڑے اچھے والے رشتوں کو دیکھنے اب ہم جانا. پہلے ہم رشتے دیکھتے تھے FX کے حساب سے, سمجھ رہے. اب جب تھوڑی شیراٹ آ گئی تو اب ہم نے کہا تھوڑے رشتے کا معیار ہم بھی کیا کریں گے, تھوڑا اونچا, تھوڑا اونچے علاقوں میں جاؤ.
بالآخر وہ پھر کچھ وقت کے بعد وہ شیراٹ بھی کی ہے, پھر شیراٹ سے ہم آہستہ آہستہ وہ انڈس کرولا نہیں, پرانے زمانے کی بڑی زبردست گاڑی تھی وہ انڈس کرولا. ایک پٹھان نے مجھے دوست نے کہا کہ ہمارے پٹھانوں میں بڑا مشہور ہے انڈس کرولا استاورورا. بھائی تمہارے پاس انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے اس کا مطلب تو کسی کام کا نہیں ہے. انڈس کرولا استاورورا سمجھ رہے ہو, ورور کہتے ہیں بھائی کو, استا کا مطلب ہے کہ نہیں ہے, انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے. تو وہ شیراٹ سے پتہ نہیں بیچ میں ایک آدھ گاڑی بھی شاید آئی ہو, بھی مجھے یاد نہیں ہے. پھر ہوتے ہوتے انڈس کرولا, پھر وہ ساری قسطوں پہ چل رہی تھی, پھر وہ بیچ کے پھر اس سے بڑی, پھر ہوتے پھر اب جا کے یہ لیے. تو بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہو رہے, شادیاں بھی ہو رہی, ہمارے تو سارے خرچے اللہ کے فضل سے کیا ہو رہے ہیں بھائی, پورے ہو رہے ہیں. اور ہمارے جو دوست کہتے تھے کہ نہیں ایکچولی پہلے اتنا پیسہ, وہ ابھی تک اسی ایکچولی پہ اٹکے ہوئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اسی دوران بچے بڑے بھی ہو گئے, پتہ ہی نہیں چلتا. میں تو چاہتا ہی نہیں بچے بڑے ہوں. چھوٹے بچوں میں جو گھر میں رونق ہے بڑوں میں تھوڑی ہے, لیکن پھر بھی ہماری چاہت کے بغیر بھی بڑے ہو گئے. سارے کام ہو رہے ہیں میرے بھائی ہمارے, تو ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا جیب میں کتنا پیسہ ہے کتنا نہیں ہے. اور جب میں یہ ڈاکٹروں کی تقریریں سنتا ہوں کہ ایکچولی غربت, مہنگائی, 2 بچے, میں کہتا ہوں ابے تو کتنا کما رہا ہے یار تو. میرے جو ٹی وی میں پروگرام ہوتے ہیں میں کوئی پیسے نہیں لیتا. شروع میں 1-2 دفعہ دیے ٹی وی والوں نے مجھے, لیکن اس کے بعد میں نہیں لیتا پیسے. اب تو ہوتے ہی بھی نہیں. لیکن جتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز, ان کو تو پیسے مل رہے ہوتے ہیں, اور ان کو یہاں سے نہ بھی ملیں لیکن ویسے بھی تو کتنا کما رہے ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر کی فیس آپ دیکھو, انٹری کی فیس کتنی ہے. میں نہیں کہہ رہا نہیں لینی چاہیے, اچھی بات ہے, آپ جب لوگوں کا علاج کر رہے ہو, لوگوں کو سہولت دے رہے ہو, لیکن یہ باتیں تو نہ کرو نا کہ غربت مہنگائی. غربت مہنگائی کا حل یہ کہ ڈاکٹر صاحب اپنی فیس آدھی کر دو آپ, بجائے اس کے کہ لوگوں کو کہ 2 بچے پیدا کرو. آپ ان سے بولے کہ بھیا آپ اس غربت اور مہنگائی میں ہم لوگوں کا خون نہیں چوس سکتے. ایسا ہے کہ ہماری جو 1000 روپے فیس تھی اس مہنگائی کی وجہ سے اب کتنی ہو گئی ہے, 500 روپے ہو گئی ہے. پھر میں مانوں گا کہ آپ قوم کے ساتھ مخلص ہیں. غریب آدمی کے پاس ایک آخری سہارا اس کی اولاد ہوتی ہے. وہ کہے گا چلو یہ بھی بڑا ہو کر کہیں ٹماٹر کے ٹھیلا شیلا لگا کے کچھ ہمیں بھی لا کے دے دے گا. آپ نے اس کا وہی سہارا بند کر دیا. تو میں جو بات لے کے چلا تھا جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میرے بھائی اس زمانے کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ بے حیائی اور دولت کی غلط تقسیم. دنیا کے چند ڈکٹیٹر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دولت پہ, جو سودی نظام ہے. اپنے گھروں کو بے حیائی سے پاک کرو. دنیا کو مت دیکھو دنیا کہاں جا رہی.